SEIR سائنسی تحقیق کا ایک ایسا ماڈل ہے جو وبا کے پھیلنے کی صورت میں متاثرہ علاقے کی آبادی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی سسیپٹیبل، ایکسپوزڈ، انفیکشیس، ریکورڈ، اور اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ ایک مقررہ وقت میں کتنی آبادی اس وبا سے متاثر ہو سکتی ہے۔ جی، یہ ماڈل جو ہے بیسکلی تیار کیا تھا ایپیڈیمیولوجسٹ نے اور میڈیکل پروفیشن کے جو ایک سینئر ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے، لیکن دس از اے میتھمیٹیکل ماڈل۔ اس کا پرپز یہ تھا کہ دنیا میں جتنے وائرسز آج سے پہلے وبائیں پھیلی ہیں ان کی ٹریجیکٹری کو، ان کی گروتھ کو مانیٹر کیا جا سکے اور اس حساب سے آگے پریڈکٹ کیا جا سکے کہ ان کا امپیکٹ کیا ہوگا، وہ کس طرح سے اثر انداز کر سکتی ہیں مختلف ملکوں کے اوپر، مختلف خطوں پہ اور دنیا کے اوپر ان دا براڈر سینس۔ تو ہم نے انہی کے ماڈل کو اپنایا، لیکن اس کو ہم نے کسٹمائز کر لیا پاکستان کے حساب سے۔ اس کے لیے ہم نے بیسکلی ماڈل میں 4 کی ویریبلس ہیں جو ہم نے اکاؤنٹ فور کیے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے انکیوبیشن پیریڈ، ہم نے وہ لیے، ایک ہم نے لیے انفیکشس پیریڈ اور R0 لیے، اور اوبویسلی پاپولیشن ڈینسٹی۔ تو R0 بیسکلی بہت ہی امپورٹنٹ اس کا ایک فیکٹر ہے، کیونکہ R0 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے سے کتنے بندوں کو یہ ڈیزیز پھیلے گی۔ اس ریسرچ کے ساتھ زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی نوریز رانا اور نمرہ حیات کی تیار کی گئی اس تحقیق کے مطابق پاکستان میں کووڈ-19 کی وبا کی فوری روک تھام نہ ہونے کی صورت میں آئندہ 1.5 مہینے میں ملک کی 14% سے زیادہ آبادی اس وائرس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ مختلف ایگزامپشنز کے اوپر بیس کر کے ہم نے NIH کا ڈیٹا لیا جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اس حساب سے ہم نے اپنا ہائپوتھیسس ڈرائیو کیا کہ پاکستان کو پہلا ایکسپوجر کب ہو سکتا ہے۔ پہلا ایکسپوجر فروری میں تھا یا جنوری میں تھا۔ اس بیسس کے اوپر ہم نے اپنا یہ ماڈل ڈرائیو کرتے ہوئے ہم اس 3 کروڑ سے زائد کے فگر تک پہنچے، جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کتنے لوگوں کو چانس ہے اس ڈیزیز سے انفیکٹ ہونے کا۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ نمرہ حیات کہتی ہیں کہ ملک میں اعداد و شمار جمع کرنے کا کوئی مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث لوگوں میں اس وبا کا درست اندازہ لگانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا امپیکٹ بہت ہی یوزفل پروف یعنی کہ ہو سکتا ہے اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے پالیسی کے اندر انکارپوریٹ کرے، یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ 14% آف پاپولیشن کا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس ڈیزیز کے پھیلنے سے۔ اس تحقیق کو شائع کرنے کے بعد پاکستان سے انہیں ملنے والا رسپانس نوریز رانا کے مطابق تکلیف دہ ہے اور ملک میں اس وبا سے متعلق پھیلی مس انفارمیشن اور غلط تصورات کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان میں ایک چیز کا پرسیپشن کہ ہم انولنریبل ہیں، کہ یہ جو ہے پاکستان میں اس کے وہ امپیکٹ نہیں ہوں گے جو کہ دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ تو اگر دوسرے ملکوں کی اسٹڈیز کے مطابق ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ول بی انفیکٹڈ، تو میرا سوال بلکہ یہ ہے کہ مطلب پاکستان میں کیا وہ خاص بات ہے جو پاکستان کو، جس کی وجہ سے پاکستان کو اس امراض سے بچاؤ ہوگی؟ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم اسی طرح کے انسان ہیں جتنی باقی طرح کے لوگوں کے انسان ہیں، بلکہ ہمارے پاس خطرہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ گیون ایک تو ہماری ڈینسٹی بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو دوسرے ملکوں۔ ہماری جو میرے خیال سے غالباً تقریباً 30 سے 35% لوگ ہمارے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کے نیچے رہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو گھروں تک محدود بھی نہیں کر سکتے، ڈیلی ویج اتنے زیادہ ہیں، تو ہمارے پاس وہ پروویژنس ٹو ورک فرام ہوم وہ نہیں ہیں جو کہ ڈیولپ کنٹریز کے پاس جو انہوں نے کے پاس ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا جو خطرہ ہے وہ کہیں گنا زیادہ ہے کمپیئر ٹو دوسرے جو دنیا کے اس وقت ملک ہیں۔ اگرچہ اس تحقیق میں سامنے آنے والے اعداد و شمار کی بنیاد ایک تخمینے پر لگائی گئی ہے، لیکن نمرہ حیات اور نوریز رانا کے مطابق پاکستانی سرکاری اور طبی حکام کو اس تخمینے یا ایسٹیمیٹ کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔